السلام علیکم دوستوں، میرا نام عمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ 10 بیسٹ۔ کیا آپ جراسک پارک کو پسند کرتے ہیں؟ یہ بالکل سینما کا شاہکار ہے اور لیب میں ڈائناسوروں کو دوبارہ بنانے اور اس کے آس پاس تھیم پارک بنانے کا خیال بہت اچھا لگتا ہے۔ اس ویڈیو میں دنیا بھر میں بہت سارے سائنسدان موجود ہیں کہ ہم جانوروں کو ناپید ہونے سے بازیافت کریں گے۔ تو ہم ایک جائزہ لینے جا رہے ہیں جہاں 10 جانوروں کے سائنسدان تیار ہیں۔ اگرچہ کسی وجہ سے آپ 12 فٹ لمبے ریچھ کا انتظار کر رہے ہیں تو آپ کیمپنگ کے دورے ہی نہیں کر رہے ہیں۔ جتنا آپ چاہتے ہیں اتنا ہی دلچسپ ہو جائیں گے، لیکن مایوس نہ ہو کیونکہ ہمارے یہاں کافی متاثر کن فہرست موجود ہے۔ اگر آپ حیرت زدہ مخلوقات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں اور ساتھ اور نوٹیفیکیشن لازمی آن کر لیں۔ نمبر 10، دی وولی میمتھ۔ شاید آپ کو یہ برفانی دور کی فلموں میں سے یاد ہوگا، جب وہ آخری برفانی دور کے دوران زیادہ تر آرکٹک بحر کے ویرل جزیرے کے ساتھ ساتھ یورپ اور شمالی امریکہ کے حصوں میں پائے گئے تھے۔ اس پر کچھ بحث ہوئی ہے کہ کیوں ان کی موت ہو گئی ہے۔ کچھ انسانوں کا خیال ہے کہ موسمیاتی تبدیلی بڑی حد تک ذمہ دار ہے۔ جب چیزیں زیادہ گرم ہو جاتی ہیں تو شاید جو کچھ بھی بدلے ہوئے درجہ حرارت سے بچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور آپ یہ سن کر حیرت زدہ ہو سکتے ہیں، لیکن وولی میمتھ میں سے آخری کی موت صرف اسی وقت ہی ختم ہو گئی جیسے کہ 1650 BC جو گیزا میں اہرام تعمیر ہونے کے صرف 1000 سال بعد ہوا تھا، کیونکہ یہ بہت طویل عرصہ پہلے نہیں ہوا تھا جب سائنسدانوں نے وولی کی بڑی لاشوں کو منجمد اور برف میں پایا، جس کی وجہ سے وہ اچھی طرح سے رسائی حاصل کر سکتے تھے۔ مضبوط DNA انہوں نے ان جینسوں کی ترکیب سازی اور انہیں ایک ایشیائی ہاتھی کے جینس میں ڈالنے پر غور کیا، جو آج ان کے قریبی ترین رشتہ دار اور ایشیائی ہاتھی ہیں۔ نمبر 9، دی ڈوڈو۔ ڈوڈو غالباً سب سے مشہور معدوم جانور ہے جنہیں انسانوں کے آس پاس آرام دہ اور پرسکون رہنے کے لیے بیوقوف ہونے کی وجہ سے خاصی شہرت حاصل ہے، لیکن ہم اس کے بارے میں سوچنا پسند کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کسی قدرتی شکاری کے بغیر میڈس میں پائے جاتے ہیں۔ آباد کاروں نے اس جزیرے پر حملہ کیا کہ انہوں نے ڈوڈو کو کشتیوں میں ڈالا اور بعد میں انہیں تازہ گوشت کے لیے انہیں ایک ایک کر کے مارنا شروع کر دیا، اور حقیقت میں یہ ان کی ناپید ہونے میں اہم کردار ادا کرتا ہے کیونکہ انسانوں کو ان کے ناپید ہونے کے ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ 2007 میں ناپید ہونے پر سائنسدانوں نے اب تک کا سب سے بہتر محفوظ ڈوڈو کنکال پایا ہے، جس میں پرندوں کے کبوتروں کی قیمتی DNA نمونے رکھے جانے کا امکان ہے۔ وہ ڈوڈو کے قریبی ترین رشتہ دار ہیں، لہٰذا ان کی مثال کے طور پر ہم سائنسدانوں کو اس معدومیت کو واپس لانے میں کبوتروں کو استعمال کرنے کا ارادہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 8، دی ایلیفینٹ برڈ۔ یہ دوہیکل اڑان پرندہ صرف مدغشقر جزیرے میں ہی پایا جا سکتا ہے اور یہ 17ویں عیسوی کے اوائل میں ہی ختم ہو گیا تھا۔ ایک نظریے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ شکار کی وجہ سے ہلاک ہو گیا تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کے رہائش گاہ تباہ ہونے کا ثبوت ایک اور نظریے میں کہا گیا ہے کہ وہ ہائپر سے معاہدہ کرنے سے مر گیا۔ اگر آپ سوچ رہے ہو کہ آپ واپس کیوں نہیں لا سکتے ہیں تو ہمارے پاس بہت حد تک نمونے موجود ہیں جس میں کام نہ کرنے کی وجہ سے انسانی کیریئر سے ہونے والی بیماریاں ہیں۔ کسی بھی جانور سائنسدانوں کو مکمل طور پر بغیر کسی DNA کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے جو جانور حالیہ عرصے میں معدوم ہو گئے تھے ان کے واپس آنے کا بہتر امکان ہے، لیکن ڈائناسور کے بغیر۔ نمبر 7، دی سیبر ٹوتھ کیٹ۔ آپ کو آئس ایج کی فلموں سے یاد ہو سکتا ہے، وہ بھی تقریباً شیر کے سائز کے بارے میں ہے اور 13 فٹ لمبا ہو سکتا ہے۔ ان کے پاس خنجر جیسے دانتوں والے طاقتور جبڑے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ ہم اس مخصوص جانور کو واپس لانا چاہتے ہیں۔ برف کے دور کے بعد ہی دانت والے بلیوں کا ناپید ہو گیا اور سائنسدانوں کو یقین نہیں ہے
کہ اس نے کچھ نظریات کے بارے میں کیا بات بتائی ہے کہ وہ جزوی طور پر آب و ہوا کی تبدیلی کی وجہ سے مر گیا تھا اور جزوی طور پر وہ فاقہ کشی کی وجہ سے ہلاک ہوئے تھے، کیونکہ وہ اس وقت ناپید ہو گئے تھے جیسے وولی میمت۔ نمبر 6 دی قواگا۔ کیا یہ جانور آپ سے واقف نظر آ رہا ہے؟ یہ زیبرا کی ذیلی جماعت ہے اور یہ ایک بار جنوبی افریقہ میں رہتا تھا۔ آخری جنگلی قواگا کو 1870 میں گولی مار دی گئی تھی اور آخری قید میں 1883 میں ایمسٹرڈم کے چڑیا گھر میں فوت ہو گیا تھا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے لیے اس میں کافی وقت لگا احساس کریں کہ وہ اپنی نوع میں آخری تھی۔ ایک پروجیکٹ 1987 میں ہی جنوبی افریقہ میں شروع کی گئی تھی تاکہ نسل کو واپس لانے کے لیے منتخب افزائش نسل کا استعمال کیا جا سکے، اور قواگا حقیقت میں پہلا ناپید ہونے والا جانور ہے جس نے ان کا تجزیہ کیا ہے۔ فی الحال وہ منتخب نسل کو کم سے کم استعمال کر رہے ہیں۔ نمبر 5 دی ٹیسمینین ٹائیگر۔ ٹیسمینین ٹائیگر کے ساتھ الجھن میں نہ پڑنے کے لیے تھیلین یا ٹیسمینین ٹائیگر واحد گستاخانہ طور پر یہ فہرست بتاتا ہے کہ وہ ایک بار گیانا میں مین لینڈ آسٹریلیا میں رہتا تھا، لیکن بالآخر 1930 تک ٹیسمینیا تک ہی محدود تھا، جب یہ بالآخر شکار مقام تباہی کی وجہ سے ختم ہو گیا تھا۔ مجھے تم لوگوں سے یہ کہنا پڑے گا کہ انسانوں سے ہونے والی غلطیوں کو ہمارے پاس بہت سی چیزیں ہیں جسے سائنسدان اب ٹیسمینین شیر کو کلون بنانے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نمبر 4 دی پیسنجر پیجن۔ اگر آپ کسی نیو پارک یا لندن جیسے بڑے شہر میں رہتے ہیں تو شاید آپ کو کبوتروں کی بھرمار مل سکتی ہے اور آپ ان پریشان چیزوں کو کبھی ناپید ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہم مسافروں کی آبادی کو نیچے لے آئے تھے۔ صرف 50 سالوں میں کبوتر اربوں سے سفر تک پہنچ گئے ہیں۔ ہمیں یقینی طور پر ان کبوتروں کو واپس لانے کی ضرورت ہے۔ خوش قسمتی سے یہ زیادہ مشکل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ان کے قریبی رہائشی رشتہ دار کبوتر ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ سائنسدان کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم نمبر 3 اور نمبر 2 کی بات کریں، اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ ہو نئے تو کر لو پلیز سبسکرائب اور ساتھ آل نوٹیفیکیشن لازمی آن کر لو تاکہ اسی طرح کی آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے۔ اور ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کرنا نہ بھولیں، اور آپ کو اس ہماری فہرست میں کون سا جانور کیسا لگا کمنٹس میں ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ نمبر 3 دی وولی رائنو۔ وولی رائنو عام طور پر یورپ اور ایشیا میں پائے جاتے ہیں اور آخری برفانی دور کے اختتام تک زندہ رہتے ہیں، اور ان کی لمبائی تقریباً 10 سے 12 فٹ ہوتی ہے اور اس کا وزن تقریباً 2 ٹن سے زیادہ ہوتا ہے، جس کی لمبی چھوٹی ہوتی تھی اور ایک موٹا کوٹ جس نے اسے فریک ٹنڈرا سے بچایا تھا۔ برف کے زمانے کی آب و ہوا کی تبدیلی کے ساتھ ہی انسانوں کے شکار پر بھی ان کے ناپید ہونے کا الزام عائد کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ناپید ہونے کا بھی ایک مضبوط دعوے دار ہے۔ نمبر 2 دی سائبیرین یونیکورن۔ 10,000 سال پہلے ایک ٹینگولا ایک حقیقی چیز تھی جسے وہ دیو بڑے بالوں والے گینڈوں کی طرح لگتا تھا، اور اس کا قد 6.5 فٹ تھا اور وزن 4 ٹن سے زیادہ تھا۔ شاید وہ چیز نہیں ہے جو آپ اپنے بچوں کی سالگرہ کی تقریب میں چاہتے ہیں۔ اس خیال میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ نسل معدوم ہو گئی ہے سال قبل، لیکن محققین نے قازقستان میں ایک سائبیرین ایک ٹنگوالا کھوپڑی پایا اور اس کی تاریخ قریب 29 سال پہلے بتائی گئی ہے کہ انسانوں کو اس پرجاتی کے معدوم ہونے میں ملوث نہیں کیا گیا تھا، لیکن آب و ہوا میں ہونے والی اس تبدیلی کے لیے انسان بڑی حد تک ذمہ دار ہے۔ برف کے زمانے میں درجہ حرارت زمین کو منجمد کرنے اور سخت خشک گھاس کو متاثر کرنے کا باعث بنا تھا، کیونکہ کھانے کی وجہ سے اس کی نسل ختم ہو گئی تھی۔ پہلے کہ ہم نمبر 1 پر ظاہر کریں، ہمارے چینل پر اپنی دوسری حیرت انگیز ویڈیو ضرور دیکھیں اور ہمیں لائک ضرور کریں اگر آپ نے اس ویڈیو سے لطف اندوز ہوئے۔ نمبر 4 دی نین تھیرتل۔
یہ ان میں سے اب تک سب سے زیادہ متنازع ہے۔ تمام انسانوں اور نیاندرتھل نے ایک مشترکہ باپ دادا کا اشتراک کیا ہے جب تک کہ وہ آدھے ملین سال قبل الگ ہو گئے ہیں اور ایک دوسرے کے متوازی طور پر تیار ہوئے۔ نیاندرتھال افریقہ میں انسانی ریاست میں براعظم گئے جو نیاندرتھالس کو تخلیق کرنے کا خاکہ موجود ہے، لیکن اس آپریشن کی اخلاقیات پر سوال اٹھائے گئے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے سائنسدانوں نے کلون کرنا سب سے آسان کیا ہے کہ ہم انسان سے ایک سٹریم سیل لیا جا سکتا ہے کیونکہ ہم ان کے قریب ترین رشتہ دار ہیں۔ یہ نہایت ہی نفیس تکنیک ہے، انجینئر سیلز سے لے کر پورے جانوروں میں جانا جاتا ہے اور اس کی کوئی واضح وجہ نہیں ہے کہ ان کو کیوں کانپنا چاہیے۔ اس کے بارے میں سوچنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، ان سے پہلے کہ وہ زرعی انقلاب سے پہلے ہی معدوم ہو گئے تھے تاکہ وہ زندہ نہ رہ سکے۔ ہماری موجودہ غذا کے بارے میں کہ ہم ان کو کس طرح پالیں گے، وہ ہم جیسے ہی دکھائی دیں گے، لیکن یقینی طور پر وہ ہم جیسے بالکل بھی نہیں ہیں۔ اگر غیر ہوشیار نہ ہو تو غیر سنجیدہ افراد کے آس پاس ایک سنجیدہ جذباتی ٹول اٹھایا جا سکتا ہے۔ کافی یا بہت کوئی امکان ہے کہ وہ الگ تھلگ ہو جائیں گے، جبکہ نیاندرتھالوں کو واپس لانا آسان نظر آتا ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ یہ فہرست 10 معدوم جانوروں کے لیے ہے جن کو واپس لانے کے لیے سائنسدان تیار ہیں۔ آپ کون سے جانوروں کو ناپید ہونے سے واپسی دیکھنا چاہتے ہیں؟ نیچے دیے گئے کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں۔ تو بس دوستوں، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور جاتے جاتے آل نوٹیفیکیشن لازمی آن کرتے ہوئے جائیں۔ اپنا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔